السلام علیکم دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ رحم دل، سخی اور عقلمند تھا۔ اس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔ کام لائق وزیروں نے سنبھال رکھا تھا، جس سے بادشاہ سلطنت کے کاموں سے مطمئن ہو کر رعایا کی دیکھ بھال میں اپنا وقت بسر کرتا تھا۔ اس کے ہاں خدا کی دی ہوئی تمام نعمتیں تھیں۔ خدا نے انہیں چاند جیسی خوبصورت شہزادی بھی عطا کی تھی، لیکن شہزادی نسرین آنکھوں سے محروم تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کے لیے دور دور سے بے شمار لائق حکیم بلوائے، مگر کوئی بھی حکیم شہزادی کی آنکھوں کو روشنی نہ دے سکا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کے غم میں مرے جا رہے تھے۔ انہیں اس بات کا خیال ستاتا تھا کہ کوئی بھی شہزادہ اندھی شہزادی سے شادی نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کئی بار اس کی شادی کا اعلان کیا، بہت انعام کا لالچ دیا، اس کے باوجود کوئی بھی اندھی شہزادی سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ کو انتہائی پریشان دیکھ کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آج کل آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو تو پریشانی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بادشاہ تھوڑی دیر سر جھکائے خاموش رہا اور پھر بولا، تمہیں معلوم ہے کہ شہزادی نسرین اندھی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وزیر بولا، عالی جاں، آپ اعلان کر دیجئے کہ جو کوئی بھی شہزادی کی آنکھوں کو اچھا کرے گا، اس کے ساتھ نہ صرف شہزادی کی شادی کر دی جائے گی، اس کو سلطنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی اور دوسرے دن یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص شہزادی نسرین کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا، اس کی شہزادی کے ساتھ شادی کر دی جائے گی اور اسے تخت و تاج کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اس اعلان کا سن کر بہت سے شہزادے اپنی قسمت آزمائی کے لیے علاج کی تلاش میں مصروف ہو گئے، جس سے شہزادی ٹھیک ہو سکے۔ اسی ملک میں ایک غریب آدمی بھی رہتا تھا، جس کا ایک بیٹا تھا جو اس کے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ اس کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اور وہ بھی باپ کی بے حد عزت کرتا تھا۔ جب اس نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس نے ایک دن اپنے باپ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی قسمت آزمائی کروں، ہو سکتا ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ دے۔ باپ نے ہنس کر کہا، نادان بچے، دنیا بھر کے بڑے بڑے حکیموں نے شہزادی کا علاج کیا اور شہزادی کی آنکھیں ٹھیک نہ کر سکے، تو تم کیا کر سکو گے؟ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تم مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو تمہارے آنے تک میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ بیٹا بولا، ابا جان، خدا نے چاہا تو میں بہت جلد لوٹوں گا۔ باپ نے پھر سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ کام غریبوں کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ تو صرف امیروں اور شہزادوں کے کام ہیں۔ تمہارے پاس تو سواری کا گھوڑا تک نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دو، پیدل جنگلوں کی خاک چھاننے سے کیا فائدہ؟ لڑکے نے ہمت سے کام لے کر کہا، ابا جان، آپ اجازت دیں تو مجھے یقین ہے کہ خدا تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور میں ضرور کامیاب لوٹوں گا۔ بیٹے کے اصرار پر باپ نے جانے کی اجازت دے دی اور اس کی کامیابی کی دعائیں مانگنے لگا۔ لڑکا اپنے باپ سے رخصت ہو کر اپنے ایک دوست کے گھر پہنچا۔ اس سے چند دنوں کے لیے اس کا گھوڑا مانگا اور شہر سے باہر نکل گیا۔ کئی دنوں تک جنگلوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن تھک ہار کر ایک پیڑ کے سائے میں سو رہا تھا کہ ایک بزرگ دکھائی دیے۔ بزرگ نے کہا، انور، چونکہ تم اپنے ضعیف باپ کے فرما بردار بیٹے ہو، اس لیے اس مہم میں ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ تم مشرق کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہیں ایک تالاب ملے گا۔ اس تالاب میں لال پانی ہوگا، تم تالاب میں کود جانا، ویسے ہی تم کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اگر تم ان آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اسی تالاب میں ڈوب جاؤ گے۔ چند ہی منٹ کے بعد کوئی شخص تمہیں نیچے کی طرف کھینچے گا، مگر تم ڈرنا نہیں۔ چند سیکنڈ کے بعد تم اپنے آپ کو ایک سنسان جنگل میں پاؤ گے۔
جنگل میں تم مغرب کی طرف چل دینا، 2 فرلانگ کے بعد تمہیں ایک شیر ملے گا، تم اس کو یہ انگوٹھی دے دینا۔ شیر انگوٹھی دیکھتے ہی تمہارے راستے سے ہٹ جائے گا، اور کچھ دور جانے کے بعد تمہیں ایک شاندار عمارت نظر آئے گی۔ اس عمارت کا دروازہ بند ہوگا، تم اس انگوٹھی کو کواڑ سے لگا دینا، دروازہ خود بخود کھل جائے گا، تم بلا خوف ہمت کر کے اندر چلے جانا۔ عمارت کے اندر دائیں جانب ایک کنواں ملے گا، اس کنویں کے اندر پیلے رنگ کے گلاب کا ایک پھول تیر رہا ہوگا، اس پھول کو فوراً کنویں سے باہر نکال کر اسی راستے سے جس سے تم گئے تھے واپس آ جانا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غفلت برتی تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی کنویں میں قید ہو جاؤ گے۔ اس گلاب کے پھول کو نچوڑنا، اس کا ایک ہی قطرہ انشاءاللہ شہزادی کی آنکھیں ٹھیک کر دے گا۔ انور ایک دم نیند سے چونک پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دور دور تک اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ یکایک اس کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ انگوٹھی کا نگینہ انتہائی چمک رہا تھا۔ اس نے انگوٹھی فوراً اٹھائی اور اسی وقت بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ مسلسل 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد اسے دور سے ایک تالاب دکھائی دیا جس کا سرخ پانی دور سے چمک رہا تھا۔ انور بلا خوف و خطر تالاب میں کود پڑا اور نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ تالاب میں کودتے ہی اسے بہت سی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں، مگر اس نے کسی بھی آواز پر توجہ نہیں دی بلکہ آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ 1-2 منٹ کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ خود بخود نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بالکل نہیں گھبرایا۔ چند سیکنڈ بعد جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو ایک جنگل میں کھڑا پایا۔ وہ بزرگ کے بتائے ہوئے راستے پر مغرب کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک جنگلی شیر ملا۔ اس نے فوراً وہ انگوٹھی سامنے کر دی۔ جو ہی شیر کی نظر انگوٹھی پر پڑی، شیر اس کے راستے سے فوراً ہٹ گیا اور انور اپنی منزل پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر اسے ایک شاندار عمارت نظر آئی۔ عمارت کے دروازے پر پہنچ کر تالے سے انگوٹھی رگڑی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور انور بے دھڑک عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ عمارت کے اندر پہنچ کر اس نے کنویں کی تلاش شروع کر دی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے کنواں نظر آ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو پانی کے اندر پیلے رنگ کا گلاب تیر رہا تھا۔ برابر میں ایک رسی لٹک رہی تھی۔ انور خدا کا نام لے کر اس کے ذریعے کنویں میں اتر گیا۔ کنویں میں اترنے کی دیر تھی کہ اسے بے پناہ شور و غل سنائی دیا، مگر اس نے شور و غل کی پرواہ کیے بغیر جیسے ہی اس نے پھول کو ہاتھ لگایا، گھبرا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا کیونکہ پھول آگ کی طرح گرم تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ پھول کس طرح حاصل کیا جائے۔ جب دوبارہ اس نے پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو پھول کو چھونے سے اس کی انگوٹھی بھی اس کے ساتھ مس ہو گئی اور پھول ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے آگے ہو کر پھول کو پکڑ لیا اور کنویں سے باہر نکال لایا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ عمارت سے باہر تھا، شور و غل کی آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن اسے گلاب پھول پا کر کسی بھی بات کا خیال نہیں رہا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا تالاب کے قریب پہنچا، لیکن وہاں اب تالاب موجود نہیں تھا۔ اس کا گھوڑا ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا اور دوڑتا ہوا اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ وہ سستانے کے لیے رک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہی بزرگ خواب میں آئے اور کہا، بیٹا، اللہ کے فضل و کرم سے تم اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اب یہ انگوٹھی مجھے دے دو کیونکہ اب یہ تمہارے لیے بیکار ہے۔ انور نے بزرگ کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو انگوٹھی غائب تھی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ اپنے ملک میں پہنچ گیا اور سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچ کر اسے خوشخبری سنائی۔ بادشاہ اسے شہزادی کے محل میں لے آیا۔ انور نے پھول کے عرق کے چند قطرے شہزادی کی آنکھوں میں ٹپکا دیے۔ شہزادی خوشی سے چیخ اٹھی، ابا جان، اب میں سب کو دیکھ رہی ہوں۔ اب تو بادشاہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔
اور وہ خدا کا شکر بجا لایا اور اپنے وعدے کے مطابق انور کی شادی شہزادی کے ساتھ کر دی، اور کچھ عرصے کے بعد انور کو تخت و تاج سپرد کر کے خود یاد الہی میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی شان، ایک غریب آدمی کا بیٹا اس ملک کا بادشاہ تھا، اگرچہ اس کا بوڑھا باپ اب اس دنیا میں نہ تھا۔ جنت میں اس کی روح بیٹے کی کامیابی پر خوش ہو رہی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو اسٹوری۔ شکریہ۔